بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے سب سے اونچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خصوصی انعامات عطا فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ پہلا انعام شرح صدر، دوسرا انعام وضع وزر، تیسرا انعام رفع ذکر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بن مانگے اور بغیر درخواست کے عطا کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزیں استاد شاگرد کو، والد بیٹے کو، بڑا چھوٹے کو مانگنے پر عطا کرتا ہے، اور بعض چیزیں بن مانگے ان کی صلاحیت کو دیکھ کر دے دیتا ہے۔ تو اس طرح یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں، 3 نعمتیں عطا فرمانے کا فیصلہ کیا: شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے دربار میں جا کر میری حقانیت اور میری وحدانیت کا پیغام اس کو پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ایک درخواست پیش کی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 چیزوں کی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کی کہ میرا شرح صدر فرما دیجئے، میرا کام آسان فرما دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول کر اسے فصیح بنا دیجئے، میرے اہل بیت سے میرا وزیر بنا دیجئے۔ اور مولا کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواستیں قبول فرمائی ان کے سوال کرنے پر۔ مگر قربان جائیے آمنہ کے لال پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو دربار شاہی سے خود ہی فیصلہ صادر فرما کر اپنے محبوب کو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک، یعنی میں نے آپ کا شرح صدر فرما کر آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدر کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ شرح صدر سے 2 نعمتیں علم اور حلم مراد ہے، یعنی سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت کے شایان شان جو علوم و معارف ہو سکتے تھے وہ اس کثرت سے عطا فرما دیے گئے کہ ان کو شمار کرنا کسی امت کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبوت کے علوم، شریعت کے علوم، جہاد کے علوم، عبادت کے علوم، ریاضت کے علوم، امارت کے علوم، طریقت کے علوم، معرفت کے علوم، گویا کہ کوئی علم آپ سے دور نہیں رکھا گیا جو منصب نبوت کے لیے ضروری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی بے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بھی بے مثال۔ علم نے دماغ روشن کر دیے اور حلم نے دل روشن کر دیے۔ ہمارا نبی علم والا، ہمارا نبی حلم والا، دونوں نعمتیں بے مثال، دونوں نعمتیں لازوال۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ بوجھ کیا تھا؟ مخلوق کی فکر، توحید کی فکر، دین کی فکر، مشرکین کی فکر، یہی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرما کر یہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتار دیا اور آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ چنانچہ کلمہ حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، اذان حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، تکبیر حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، نماز حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، قبر کا سوال جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر نامکمل۔ خلاصہ یہ کہ انسان اعضاء کے بغیر نامکمل اور ایمان مصطفیٰ کے بغیر نامکمل۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہیں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ کلمے میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر آپ کا ذکر ہوگا، تکبیر میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر آپ کا ذکر ہوگا، نماز میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر آپ کا ذکر ہوگا، نماز جنازہ میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر آپ کا ذکر ہوگا، قبر میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر آپ کا ذکر ہوگا، حشر میں پہلے میرا ذکر ہوگا اور بعد میں آپ کا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لات اور عزیٰ کے پجاریوں، شرک و بدعت کے علم برداروں اور غیر اللہ کے چڑھاوے کھانے والوں
تم تو مٹ جاؤ گے، تمہارا لات و عزا مٹ جائے گا، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم 4 دنگ عالم میں لہرائے گا۔ عرب کا یہ نبی ہوگا، عجم کا یہ نبی ہوگا، عرش کا یہ نبی ہوگا، فرش کا یہ نبی ہوگا، انبیاء کا یہ نبی ہوگا، اولیاء کا یہ نبی ہوگا، اصفیاء کا یہ نبی ہوگا، اتقیاء کا یہ نبی ہوگا، بلکہ خدا رب العالمین ہے، محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں میرے خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے گا، وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا ڈنکا بھی ضرور بجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو، سیرت کو، صورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔